السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائنلی فائنلی یہ ایپیسوڈ آیا جس کا ہم کو بہت بہت وقت سے انتظار تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پریشانی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، لیکن یہ جو پریشانی گزری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایک الگ ہی درجے کی تھی، جو کہ نارمل سے کہیں زیادہ اوپر ہے۔ جو ہم لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اس سے بہت 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 اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی بھی اسی حساب کے دیں گے نا، اسی لیول کا دیں گے۔ تو ایک بار کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن ام ہانی ابن ابی طالب، آف کورس آپ سمجھ گئے ہوں گے چچیری بہن کیسے، کہ ابو طالب کی بیٹی تھیں یہ، ان کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ ایک پوائنٹ بتا دینا چاہیں گے، بہت سال کے بعد مدینہ میں، ٹھیک ہے، مطلب کہ مدینہ کے لائف میں بھی اینڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرپوز کرتے ہیں ام ہانی کو شادی کے لیے، اور ام ہانی کا جواب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہیں اس وقت کرتے جب اللہ کے رسول آپ نہیں تھے، تب بھی میں آپ کو پسند کرتی اور میں ضرور آپ کو ہاں کہہ دیتی، آپ میں تو کوئی کمی کوئی برائی ہے ہی نہیں، اور آج تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ منع کرنے میں کوئی چانس ہی نہیں بنتا ہے، لیکن میں اپنے بچوں، کیونکہ ان کی شادی آلریڈی ہو چکی تھی، ان کے ہسبینڈ نہیں تھے اس وقت، میں اپنے بچوں کو اور آپ کا خیال ایک ساتھ نہیں رکھ سکتی ہوں، اسی لیے انہوں نے منع کر دیا۔ شی از پروبلی دی اونلی پرسن جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرپوز کیا اور انہوں نے منع کر دیا ہوں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ایگو نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، انہوں نے ایکچولی ان کی تعریف کی کہ وہ بہت اچھی ہے، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو شخص کا اپنا ایک ریکارڈ ہو، ہم اس کا نام لے کر کیسے آگے بڑھ جائیں، ان کے بارے میں اگر کچھ بتانا ہے، وہ بھی اتنا انٹرسٹنگ فیکٹ تو بتاتے ہوئے چلیں۔ چلیے واپس آتے ہیں اس انسیڈنٹ پر۔ تو ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، ہم مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملے ہوئے قریب قریب 10 سال ہو گئے، اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو لے کر جاتے ہیں مکہ کے پاس، اور ایک ایسا چیز ہوتا ہے جو کہ ان کے لائف میں آلریڈی ہو چکا تھا جب وہ 4-5 سال کے تھے میں بھی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت نارم تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور ان کا لینگویج کے ڈیولپمنٹ کے لیے تھوڑا سا مین شہر سے ہٹ کر گاؤں کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ اپنے حلیمہ کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا۔ تب کی بات ہے کہ فرشتے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر ان کا دل نکالا، اور وہاں پر زمزم سے اس کو دھویا اور اس میں یقین کو بھر دیا، اور اس کے بعد اس کو سیل کر دیا۔ یہ چیز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی بھی ایک ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے، جیسے کہ جلن، جیسے کہ غصہ، جیسے کہ جو بھی انسان کی برائیاں ہوتی ہیں، ان سب کو باہر نکال لیا گیا۔ اور بیسکلی ہم لوگ جو جس چیز کو ایک طرح سے میٹافوریکلی کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے، اور اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ صاف دل کے ساتھ اللہ کے پاس آئیں گے۔ تو یہ ہم لوگ کیسے کہتے ہیں، میٹافوریکلی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے فزیکلی بھی یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کب؟ 2 بار، ایک بار بچپن میں اور ایک بار اس وقت پر، کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ان کا دل نکالا اور اس کو زمزم سے دھویا اور اس کو یقین سے بھر دیا، ان کو کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ کیوں امپورٹنٹ تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں، آگے چل کے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے سفر میں نکلنے جا رہے ہیں جو کہ بالکل نارمل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نارمل انسان اس چیزوں کو دیکھے گا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو وہ ایک دم پاگل ہو جائے گا، لٹرلی سچ کا پاگل ہو جائے گا۔ تو پریپریشن کر رہے تھے، سمجھ لیجئے ایک طرح سے۔ ایک اور بات ہے، صرف اتنی ہی نہیں، ہر انسان جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک شیطان ہوتا ہے، ایک جن ہوتا ہے جس کو قرین قاہد کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہنے والا۔ وہ ہر وقت انسان کو برائی کرنے کی آئیڈیاز دیتا ہے، ہر انسان کے پاس ہوتا ہے وہ، انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن ایک حدیث میں انہوں نے بتایا ہے کہ میرا جو شیطان، میرے ساتھ جو شیطان ہے، یا تو ٹرانسلیشن کی بات ہے، یا تو وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، یا تو پھر وہ جو ہے صرف اور صرف اچھائی کی حکم دیتا ہے، یعنی کہ اچھے آئیڈیاز دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ چیز بھی ان کو باقی انسانوں سے الگ ایک ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ پہلا کہ اللہ نے ان کا دل صاف کیا، وہ بھی 2 بار، اور ان کو جو بھڑکانے والا شیطان ہے جو کہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ ان کو پریشان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہوا، اور اس کے بعد ایک جانور تھا جس کو براق کہتے ہیں،
उस पर बैठाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और बहुत तेज़ी से मक्का से जेरूसलम, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है वहाँ से, वहाँ पर लेकर गए। जेरूसलम अपने आप में एक हिस्टोरिक जगह है। क्यों है, कैसे है, जिन लोगों ने मेरे उस सीरीज़ को देखा है, स्टोरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स को, वो अच्छे से जानते हैं। और लास्ट वीडियो में हम क्रिश्चियनिटी की थोड़ी सी बात कर रहे थे ना, लास्ट वीडियो में, हाँ। और एक लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी कुछ बातें क्लियर होती हैं कि वो एक ऐसा जगह था जो कि डेवलप किया था याकूब अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद वहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम और बाकी जो यहूदियों के आने वाले नबी सब थे, और ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि एक जगह उसमें इतने सारे नबी आए। वहाँ पर जो मस्जिद थी, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस करके नमाज़ पढ़ा करते थे, और इवन मुसलमान शुरू के कुछ सालों तक। और दुनिया में सबसे पाक जगह अगर कोई है काबा के बाद, तो अ, तो एक एक सबसे, अगर मस्जिद की अगर बात करें तो एक नंबर पर आता है ऑफ कोर्स काबा। दूसरे नंबर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, जो कि मदीना में है, अभी नहीं बनी है वो, फ्यूचर में बनेगी। और उसके बाद अगर कोई आता है तो वो बैतुल मक़दिस है, जो कि जेरूसलम में है। वहाँ पर लेकर जाते हैं, और अल्लाह उनको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक ऐसा गिफ्ट देते हैं वहाँ पर, जिससे कि उनका जो मकाम है वो डिफ़ाइन होता है। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा मे बी, इमामुल अंबिया कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जितने भी नबी हैं उनके इमाम हैं, उनके लीडर हैं। लेकिन ये कोई मेटाफोरिकल या फिर ये कोई क्या बोलते हैं उसको, कहने वाली बात नहीं, ये चीज़ फिज़िकली साबित हो गई वंस अगेन। जितने भी नबी आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उन सब की एक्चुअली डेथ हो चुकी है ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर। अल्लाह ने उन सब के रूह को जमा किया वहाँ पर, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको नमाज़ पढ़ाई 2 रकात। जस्ट इमेजिन द मोमेंट, कैसे-कैसे नबी हैं, मतलब कि दे आर थाउज़ेंड्स इन नंबर। किस-किस ज़माने से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सब के सब वहाँ पर थे। उफ़! काश कि हम लोग उस मोमेंट को, कुछ भी हम लोगों को इसके अलावा और पता होता। लेकिन बस इतना पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। और उसके बाद इनमें से कुछ नबी जो हैं, इनको आसमान, जो 7 आसमान होते हैं, ठीक है? और हर आसमान में कुछ अंबिया इकराम को अल्लाह ने फिर से सेट कर दिया, ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम कर सकें। ये जो मक्का से जेरूसलम का सफ़र था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको इसरा कहते हैं। इसरा मतलब होता है रात का सफ़र। और इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इसरा, या फिर सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 की पहली आयत में। हाँ, ये कह रहे थे कि हम लोग जो अभी हो रहा है, उसको कभी भी फ़िज़िकली नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको आउट ऑफ द नॉर्मल लगेगी। सबसे पहली चीज़, जो मस्जिद अक़सा है, वो बर्बाद हो चुकी थी, वो कचरा बन चुका था उस वक़्त। वो तो बाद में उसको फिर से बनाया गया। लेकिन जिस पॉइंट की बात हो रही है, उस वक़्त मस्जिद अक़सा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। तो फिर ये जो नबी लोग थे, जिनकी रूह आई थी वापस नमाज़ पढ़ने के लिए, किस फ़ॉर्म में थे एक्चुअली? कहाँ पर थे ये लोग? मतलब उस लोकेशन में थे ये ठीक है, लेकिन वो मस्जिद नहीं थी, तो क्या वहाँ पर क्या हुआ था? कैसे हुआ था? हम लोग नहीं समझ सकते इस बात को। मतलब एक और रिवायत में मिलता है कि एक टाइम में क्या हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे अपनी कब्र में। ये चीज़ किसी और के बारे में कभी नहीं सुना हमने। और ये वाक़ई में हम लोगों को इस चीज़ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम लोग भी ऐसा करेंगे। हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मे बी मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम पर हैं, उस जगह पर हैं कि उनके लिए चीज़ें अलग हों, उनके लिए हालात अलग हों। तो फिर एक बात बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम अगर अपनी कब्र में थे, अचानक से उधर कैसे चले गए? फिर मूसा अलैहिस्सलाम अचानक से आसमान में कैसे चले जाएँगे? ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये अलग डिमेंशन में चल रहा है, एक अलग दुनिया में चल रहा है। और वहाँ पर वो सब चीज़ें, वो सब फ़िज़िक्स, वो सब साइंस लागू नहीं होता है, जो हमारी दुनिया में होता है। इसीलिए अभी से जो भी चीज़ें होंगी, आप समझ लीजिए कि वो एक अलग दुनिया की डिस्क्रिप्शन है। और ज़रा सोचिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अलग दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजिनेशन में नहीं जा रहे हैं। ये जो इतनी अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विथ हिज़ बॉडी, हम लोग ये ईमान रखते हैं, अपनी बॉडी और अपनी रूह दोनों के साथ जा रहे थे, ठीक है? तो अब एक एलिवेटर होता है, वो क्या चीज़ है, किस चीज़ में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ वर्टिकली, नहीं पता, लेकिन इसको कह रहे हैं मेराज, इसी चीज़ को मेराज कहते हैं। स्कॉलर्स जो हैं,
وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ یہ کون سے ڈیٹ کا ہوا. ایون منتھ کو لے کر جو ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے. تو پھر جو لوگ کنفرم کر کے بتاتے ہیں کہ آج معراج کا ہے، یہ دن ہے اور اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اس بات کا کوئی بیسس نہیں بنتا ہے. کیونکہ دیکھیے، جس ڈیٹ کے بارے میں ہم لوگ کنفرم نہیں ہیں اس چیز میں، اس ڈیٹ میں روزہ رکھنے کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ میرے سمجھ کے باہر ہے. اور اتنا کنفرم ہو کر اس چیز کے بارے میں بتانا اور ایک طرح کا ڈسپیوٹ کریٹ کرنا ایک ایسے واقعے میں جو کہ گفٹ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہم سب کے لیے. اب ہمارے لیے کیا گفٹ ہے اس میں، وہ آگے آ رہا ہے، بتاتے ہیں آپ کو. تو اتنے مقدس سفر کو ہم لوگ ڈسپیوٹ بنا رہے ہیں، بہت غلط لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے. مطلب کہ ہم نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ بہت یقین کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جبکہ روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ کیا بول کر روزہ رکھ رہے ہو کہ یہ آج معراج کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا معراج میں. مطلب کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو کہہ رہے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے ہمارے بیچ میں کہ ہم لوگ جو مین کانٹینٹ ہے، مین جو چیز ہے اس کو نہیں جانتے ہیں. اور ہم لوگ ایسی چیز کے بارے میں یقین کر کے کہتے ہیں جس کے بارے میں ایون اسکالرز جو کہ دین کو زندگی بھر اسٹڈی کیے وہ نہیں جانتے ہیں. ہم کو اس کا سب سے گندا اگزامپل لگتا ہے محرم 10 محرم کا روزہ. ایسا روزہ تھا جو کہ مسلمانوں پر فرض تھا ایک ٹائم میں، اتنا امپورٹنٹ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ رکھے ہمیشہ کر کے. اور آج کے مسلمان بھی رکھتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کیوں رکھتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، کئی کام آپ نے کانوں سے سنا ہے کئی لوگوں کو کہ اس دن حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اسی لیے ہم لوگ اس کے دکھ میں رکھتے ہیں. دکھ میں کبھی روزہ رکھنے کا نہیں ہے اسلام میں، کبھی نہیں. روزہ ہم لوگ کبھی بھی کسی چیز کے دکھ میں نہیں رکھتے ہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے. اور ایک بات بتائیے کہ اگر ایسا ہے بھی کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ہاں یہ بات کریکٹ ہے اس دن کو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہید ہونے کے اتنے دن پہلے کیوں دکھ منا رہے تھے؟ یہ نہیں سمجھ پاتے ہم لوگ، یہ نہیں سوچتے. ہم لوگوں کا جو جنرل نالج ہے اسلام کو لے کر وہ کتنا گرا ہوا ہے، اسی واقعے سے ہم دیکھتے ہیں اور بہت خراب لگتا ہے. خیر، واپس ٹاپک پر آتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جبریل علیہ السلام کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں اور پہلے دروازے میں جب جاتے ہیں آسمان کے تو فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں. تو پھر بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، گیٹ کھول دیا جاتا ہے اور اوپر چلے جاتے ہیں. ایک بات یہاں پر سوچنے والی ہے، اگر یہیں پر انسان ہوتے تو بولتے ہیں کہ آئی ڈی دکھاؤ، پرمیشن دکھاؤ، یہ کارڈ دکھاؤ، وہ کارڈ دکھاؤ. یہاں پر کیوں نہیں ہوا ایسا؟ کویشچن ہوا، آنسر ہوا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. فرشتے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے بات کر رہا ہے، اس لیے اتنی آسانی سے یہ کام ہو گیا. جب پہلے آسمان میں جاتے ہیں تو ان کو آدم علیہ السلام دکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام ان کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں ان کی نبوت کے لیے. اور آدم علیہ السلام ان کو بیٹا اور نبی دونوں کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں. اور آدم علیہ السلام کافی خوش ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر. ذرا امیجن کیجیے، آدم علیہ السلام ایسے شخص تھے جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. انہوں نے جنت کو دیکھا، اس کو ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد وہ زمین پر آئے اور ان کے زندگی میں ہی ان کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا اور انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھا. اور اس کے بعد وہ اپنے ایک ایسے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ اس پورے دنیا میں جتنے بھی انسان اور جن ہر کسی کے لیے بھیجا گیا تھا. تو سوچیے ایک باپ کو کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے. آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہے، ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو کتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہوگا اس دن. جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ اس سے بڑا اچیومنٹ کسی نے نہیں کیا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا بیٹا ہے. تو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام ان کو ملتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دوسرے آسمان میں ان کو ملتے ہیں دو بھائی، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے کزن یحییٰ علیہ السلام. اوکے، یہ دونوں ملتے ہیں اور یہ دونوں بھی ان کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اوپر جاتے ہیں اور ہر آسمان میں فرشتے جو ہے اسی طرح سے پرمیشن کے لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی ٹیریٹری ہے جہاں پر کوئی بھی بغیر پرمیشن کے نہیں آ جا سکتا ہے. ایک ٹائم تھا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تک جب جو جن تھے وہ آسانی سے آنا جانا کرتے تھے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. لیکن قرآن جو نازل ہو رہا تھا اس وقت امپورٹنٹ تھا کہ قرآن کی جو آیات ہیں ان میں کسی بھی طرح کی ادھر ادھر کی باتیں ایڈ سبٹریکٹ کچھ بھی نہ ہو. تو پھر اللہ نے ریسٹرکشنس لگا دیے وہاں کے موومنٹ کے لیے. تو دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے.
उसके बाद मुलाकात होती है थर्ड में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो इतने खूबसूरत थे, मानो कि इस दुनिया में जितनी खूबसूरती है उसका आधा उनको दिया गया हो। ज़रा सोचिए, इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी, सबकी खूबसूरती को मिलाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के बराबर है। इमेजिन वो कितने ज़्यादा खूबसूरत होंगे। उसके बाद वो मिलते हैं उसके ऊपर चौथे में इदरीस अलैहिस्सलाम से। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ नहीं पता कुरान से, बाइबल से पता चलता है, और ऐसा बस समझ में आता है कि वो बहुत ही शुरू के टाइम में नबी रहे होंगे। मतलब कि बहुत शुरू के टाइम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बीच में कई 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 100 जनरेशन्स होंगे। ओके, ऐसा लगता है ये बाइबल से। उसके बाद उनको मिलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम, और उसके ऊपर मिलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम इनको कांग्रेचुलेट करते हैं, और देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की रोने लगते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। और वो कहते हैं, उनकी रोने की वजह क्या रहती है, वो कहते हैं कि ये जो यंगस्टर है, इसकी जो उम्मत होगी उसका नंबर मेरे से कहीं ज़्यादा होगा। और देखिए, ये बिल्कुल जायज़ है। आप अगर अच्छी चीज़ में कॉम्पिटिशन करो, अच्छी चीज़ में किसी से अगर जलन मन में रखो और सोचो कि हम और ज़्यादा अच्छा करेंगे, ये चीज़ अलाउड है। बाकी किसी चीज़ में, इल्म में, दीन दीन में, और खर्च करने में, बेसिकली अगर हम एक लाइन में कहें तो किसी भी अच्छाई में जलन करना अलाउड है। इसके अलावा कहीं भी जलन अलाउड नहीं है। किसी के लिए किसी की कामयाबी पर जलना अलाउड नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यंगस्टर कहते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 50 साल के हैं। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम को अच्छी खासी एज मिली थी, कंपेयर टू हिम वो यंगस्टर ही हैं। उसके बाद उसके ऊपर जाते हैं और उनको मिलते हैं सातवें आसमान में, नन अदर दैन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ओह! इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही नबी थे जिन्होंने मक्का को सेटअप किया था। मक्का के लोगों के लिए दुआ की थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाम तो नहीं लिया था उनका, लेकिन इनडायरेक्टली दुआ की थी कि इन्हीं में से एक रसूल को या अल्लाह तू निकाल, जो कि इनको पाक करे, इनको दीन का इल्म सिखाए, इनको हिकमत सिखाए। ये बात अल्लाह कुरान में बार-बार कहते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा। मक्का, काबा उनके बना हुआ, उनके फाउंडेशन पर खड़ा किया हुआ आज भी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखकर कितने खुश होते हैं इनको, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इनको अपना बेटा कहते हैं। क्यों ना कहें? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, और उन्हीं के औलाद में से हैं। और एक और बात है उनके बारे में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि मेरी शक्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती है। तो ज़रा सोचिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कितने खूबसूरत रहे होंगे अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती को देख लें तो, कि उन दोनों की शक्ल मिलती-जुलती है। और बेसिकली जो तौहीद की लड़ाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी अपनी ज़िंदगी में, उसको कंप्लीट करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और हमारी जो दीन है, हमारा ये जो जिस दिन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्टैब्लिश करने के लिए आए, इसको अल्लाह कुरान में दीन इब्राहीम कहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम सब के बाप कहते हैं, यानी कि जितने भी मुसलमान हैं, ठीक है? उन सब के मतलब कि बाप हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह ने कहा है कि इन्होंने तुम्हें मुसलमान नाम दिया है। ये जो हम लोग मुस्लिम अपने आप को कहते हैं, ये नाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिया है। तो ज़रा सोचिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काम शुरू किया था उसको कंप्लीट करने वाले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था, उनके मैनिफेस्टेशन है वो खुशी जो उनको हुई होगी। सुब्हानअल्लाह, सुब्हानअल्लाह, जस्ट कांट इमेजिन। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उनको एक बड़ा-सा पेड़ नज़र आता है। उसके कलर्स ऐसे थे, इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग सैकड़ों कलर्स को पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी उस दुनिया में ऐसे कलर्स हैं जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार देख रहे थे और उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों के लिए तैयार कर रखा है आखिरत में, कभी मत सोचिएगा कि हम लोग उससे बोर होंगे। जन्नत कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। एक बार जिस शख़्स को जन्नत नसीब हो गई, अल्लाह करे हम सबको हो, आमीन, उनको हमेशा-हमेशा वहीं पर रहना है। लेकिन आप ये मत सोच लीजिएगा कि कोई इंसान कितनी भी अच्छी ज़िंदगी में रहे, एक टाइम के बाद बोर हो ही जाता है। लेकिन नहीं, जन्नत ऐसी जगह नहीं है। हमें उन फलों के नाम अल्लाह ने बताया है कुरान में, जो कि जन्नत में हमें खाने मिलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये मत समझिएगा कि अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है। अल्लाह ने वो नाम बताए हैं जो कि हम रिलेट कर सकते हैं, जिनको हम जानते हैं। अगर अल्लाह ऐसे नाम बताते जिनको हमने सुना ही नहीं है, तो हम लोग कैसे उसको अप्रिशिएट कर पाते?
اور بھلے ہی ان کے نام ایک جیسے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ الگ ہوگا، بہت زیادہ امپرووڈ ہوگا، اور ہر دن ایک نئی فریشنس دکھے گی. یہ بات بتا رہے ہم چاہ رہے تھے ہم ایڈیشنل پوائنٹ. تو اس پیڑ کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے. اور وہ پوائنٹ ایک طرح سے اینڈ پوائنٹ تھا سیونتھ ہیون کا، ساتویں آسمان کا. اور ایک پوائنٹ وہاں پر آیا، یہاں تک جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں گائیڈ کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں پر جا کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو اکیلے جانا پڑے گا یہاں سے آگے. اب سمجھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایسے پوائنٹ پر جس میں آج تک کا مطلب جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، وہ کتنے پہلے بنایا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اور تب سے لے کر اس پوائنٹ تک اور ہمیشہ کہہ لیں کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوئی. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اگر یہاں سے آگے جاؤں گا تو میرے جو پر ہے وہ چل جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام جن کو 600 پر ہیں، بتایا تھا نا، اور ایک پر جو ہے، ایک ونگ جو ہے ان کا، اس کا اینڈ آپ کو نہیں دکھائی دے گا. اگر وہ ایسٹ سے شروع ہو تو آپ کو لگے گا کہ ویسٹ میں کہیں جا کر ختم ہو رہا ہے. ان کے پر جل جائیں گے، اتنے پاورفل بینگ کے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باڈی کے ساتھ نارمل فلیش بون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ لگتا تھا، ان کے جسم سے بھی خون نکلتا تھا، ہم نے دیکھا نا لاسٹ ایپیسوڈ میں. لیکن وہ جا رہے ہیں اکیلے. وہ بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اینکشیس تھے. اور دھیرے 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 بڑھتے گئے اور اتنا قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے کہ ان کو جن کو ورڈز نہیں مل رہے ہیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے. نور دکھا، لائٹ دکھا ان کو. پتہ ہے وہ کس چیز کی لائٹ تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجاب کی لائٹ. کیسا لگ رہا ہے یہ سن کر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور کے حجاب کے پیچھے ہیں اور ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. کسی بھی انسان میں وہ قوت اللہ نے نہیں دیا ہے جو کہ اللہ کو دیکھ سکے ایک سیکنڈ کے لیے بھی. موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اللہ کو دیکھے بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اور اگر وہ اپنے جگہ پر رہ جائے تو بتانا. پہاڑ چور چور ہو گیا، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک تھپڑ میں کسی کی جان لے سکتے ہیں، ایک گھوسے میں، وہ اتنے کمزور نکلے اس معاملے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک تجلی ہے، اللہ تو بہت دور کی بات ہے سبحان اللہ، لیکن ان کی جو تجلی ہے وہ بھی دیکھ نہیں پائے، بے ہوش ہو گئے. تو اس واقعے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ کے رسول، آپ جو معراج میں گئے تھے تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تو نور ہے، میں ان کو کیسے دیکھ سکتا تھا. جبکہ اللہ کے رسول نے اللہ کا جو نور کا حجاب ہے بس اتنا اس کو دیکھا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مومنٹ پر آ جاتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں گیا ہے. مطلب کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا ہے، لیکن طور پہاڑ پر اس کلوزنس کے ساتھ ساتویں آسمان پر کوئی نہیں گیا ہے. اور یہ بات سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں جا رہی ہے، ان کا فزیکل باڈی ہے وہاں پر. اس معاملے میں بھی اور اسپیشل ہو جاتا ہے. اس پوائنٹ پر جو بھی گیا ہے، اس سے پہلے تک بھی وہ کبھی واپس آ کر ڈسکرائب نہیں کر پایا ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا، کیونکہ موت کے بعد کسی کو واپس نہیں بھیجا جاتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موت نہیں آئی. ایک کنورسیشن ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں، ڈائریکٹ کنورسیشن. اس میں سے بس 2 باتیں ہم لوگوں کو پتہ ہے. پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو نازل کیا وہاں پر، آمن الرسول بما انزل، یہ والی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت ساری اس کے فضائل ہیں، ہمیں نمبر 1 فضیلت یہ ڈائریکٹ کنورسیشن کا پارٹ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں. اس میں جبرائیل علیہ السلام شامل نہیں ہے. یہ جو 2 آیات ہیں، ان کے جو مقام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.
اور ان آیات کی بہت ساری فضیلت ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیطان نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو دو آیات ہے یہ گفٹ ہے، یہ گفٹ ہے اس امت کے لیے، اور اللہ کی قسم اس سے زیادہ بڑا گفٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اور آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس طرح سے پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے، ان کی جو پوری جرنی ہے، ان کے ڈے ون سے لے کر، اور جو ہم سارے مسلمانوں کی جو دعا ہے وہ سب کچھ ان دو آیات میں اللہ نے سمیٹ دیا۔ بہت 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 اچھے ہیں، آپ ضرور اس کی میننگ کو پڑھیے، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ آج سے لگ جائیے اس کو یاد کرنے کے لیے، اور ہر رات کو سونے سے پہلے پڑھیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے نماز کو فرض کیا، تو جو آیات اللہ کے رسول کو اس جگہ پر، اس مقدس جگہ پر ملی، وہ آیات بھی خاص ہے، اور جو احکام ملا وہ احکام بھی خاص ہے۔ ساری جو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی ہوتی ہے، جو ہم پر فرض ہوتا ہے، وہ زمین پر آئی، لیکن نماز کیا چیز تھی کہ اللہ نے وہاں پر کیا۔ اور پیرلل ہے دونوں باتوں کے بیچ میں، اللہ نے بات کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نماز کو فرض کیا اس امت کے لیے۔ اس سے پہلے بھی مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی نماز فرض تھی، قیام اللیل، اور مسلمان جب بھی ان کو موقع ملتا تو دو دو رکعت نماز پڑھتے، لیکن فرض ہوا تھا۔ ہاں، تو پیرلل کیا ہے کہ اللہ نے بات کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی، اور نماز کو فرض کیا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہا گیا ہے کہ نماز ایک بندے اور اللہ کے بیچ میں بات ہی تو ہے۔ کچھ باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں جن کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اور کچھ باتیں ہم اللہ کے سامنے کہتے ہیں۔ ہم پوری نماز میں ہر اسٹیج میں کچھ نہ کچھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی عبادت نماز سے افضل نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے اگر اپنے بندے کے کسی بھی عمل سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ تو ہم لوگ اپنی نماز کو لے کر جو بھی سوچتے ہیں، جتنا بھی کچھ امپورٹنس ہمیں اس کے بارے میں پتہ تھا، اس واقعہ کو سننے کے بعد اس کو تھوڑا ایک لیول اور بڑھا لیجیے۔ اور ہم سب اس چیز کے لیے گلٹی ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اوپر سے لائف اتنی بزی ہو گئی ہے، ڈسٹریکشنس اتنے رہتے ہیں کہ نماز طرح کا پارٹ آف روٹین بن چکا ہے۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ نماز کو ہم لوگ کام کی طرح سمجھتے ہیں، خود کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کو ہم کیا کہیں، اور بس جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بیچ میں جو بھی دعائیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں، ہم لوگ سب کانشیسلی اس کو بول کر نکل جاتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ اگر ہم نماز کو یہ سوچیں کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم کو وہاں پر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کنورسیشن کی طرح اس کو سمجھیں، ذرا سوچیں ہم لوگوں کی کتنی اٹینشن ہوگی۔ تو ہم سب آپ کو اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ریمائنڈ کرتے ہیں کہ اگلی بار جب بھی نماز میں کھڑے ہوں، اس بات کو یاد کیجیے گا، 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، 50 ٹائمس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے امید کی تھی ہم لوگوں سے، ہم گنہگاروں سے، کہ ہم لوگ یہ کر پائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا دیا تم لوگوں کو؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے 50 وقت کی نماز فرض کی۔ انہوں نے کہا کہ میری امت کو 2 وقت کی نماز دی گئی تھی، وہ لوگ نہیں کر پائے تھے، کم کرواؤ۔ سب بار جاتے ہیں، 2 بار جاتے ہیں، کرتے کرتے 5 بار ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور کم کرواؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے دوبارہ نہیں جا پاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ اگر 5 وقت کی نماز بھی امت اگر پڑھ لے، اس کو 50 وقت کا ثواب ملے گا، 50 ٹائمس۔ ذرا سوچیے، گناہ میں کبھی ایسی چیز نہیں کہی گئی۔ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے، ان جنرل، یہ صرف نماز کے لیے نہیں، اللہ قرآن میں ہر نیکی کے لیے بتاتے ہیں، کوئی شخص اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ 10 گنا نیکی ملے گا، اور اگر اس کی نیت اور اچھی ہے، ایک دم صاف ستھری، ٹھیک ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کا من ایک دم صاف، ایمان پکا، اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر، تو وہ 700 گنا تک بڑھا سکتے ہیں اس کو، اور اللہ چاہے تو اس کو اور ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ گناہوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی شخص اگر ایک گناہ کرتا ہے، بس اس کو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیے، اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن نیکی اور گناہوں کو ناپا جائے گا، تو ہم لوگ اتنے ایڈوانٹیج میں ہیں۔ صرف نیکی کی نیت کرنے سے ہم لوگوں کو نیکی ملنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کی نیت کرنے سے گناہ نہیں ملتا، تب تک نہیں جب تک انسان اس کو کر نہ دے۔ اتنی ایڈوانٹیج ہونے کے بعد بھی ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہر چیز ہماری فیور میں ہے، بس ہم لوگوں کو
اپنی طرف سے ایک قدم بڑھانا ہے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جس بستر پر وہ سوئے ہوئے تھے وہ اب بھی گرم ہے. یعنی کہ ہم لوگ، یہ بات 20th سینچری کی ہے، جب پہلی بار البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ٹائم جو ہے وہ ریلیٹیو ہے، اسپیس بدلنے سے ٹائم بھی بدلتا ہے. ہم لوگ جس طرح سے ٹائم گزرتا ہے یہاں پر، کسی اور دنیا میں، کسی اور جگہ پر جہاں گریوٹی الگ ہو، جہاں پر اسپیس الگ ہو، جہاں سسٹمس الگ ہوں، وہاں ٹائم ویسے نہیں گزرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ابھی سے کتنے ٹائم پہلے دکھا دیا، کرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل کرا کے دکھا دیا. انہوں نے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ کیا. اور صرف یہی نہیں، بہت سارے واقعات گزرے. مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے کچھ نظارے دیکھے، جہنم دیکھا، اور مسلمانوں کو وارن بھی کیا کہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اس گناہ سے بچ کے رہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو، بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہوا بلال، کیا بات ہے، آخر تم کیا کرتے ہو ایسا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، بلال رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی. تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیونکہ نماز فرض نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک، مسلمان اپنے من سے اپنی خوشی کے لیے، ان کو اچھا لگتا تھا نماز پڑھنے میں، اس لیے نماز پڑھتے تھے. تو بلال کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں بس 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ذرا سوچیے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت. اور ایکچولی یہی نہیں، بلال رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں بہت کچھ ہے. انہوں نے جو کچھ جھیلا ہے اسلام کے لیے، جتنی مارے کھائی ہے، ان کی جان نکل گئی تھی آلموسٹ. اگر وہ جنتی نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے پھر؟ لیکن پھر بھی سچے من سے اچھی طرح سے وضو کر کے، یہ حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت ہی ہے، 20 رکعت، 40 رکعت، 50، نمبر نہیں میٹر کرتا اسلام میں. یہ بات دھیان رکھیے گا ہمیشہ، نمبر میٹر نہیں کرتا، کوالٹی دیکھیے، کوانٹٹی نہیں. کیا حدیث ہے؟ اچھے سے وضو کرتا ہے، یعنی کہ جلد بازی نہیں کرتا، وضو کرنے کے وقت سنت کا خیال رکھتا ہے. اس کے بعد 2 رکعت میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس نماز میں کہیں بھی اس کا دھیان نہیں بھٹکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کوئی شخص زندگی بھر گناہ کرے تو 2 رکعت کی نماز کافی ہے اس کے سارے گناہ معاف کرانے کے لیے. لیکن پتہ ہے کتنا مشکل کنڈیشن ہے ہمارے لیے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا پتہ ہے؟ 3 سے 4 منٹ اگر اچھے سے پڑھیں. اور اس 3 سے 4 منٹ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں کچھ نہ سوچیں؟ ہم اتنے زیادہ، ہمارا کنسنٹریشن ویک ہو چکا ہے، اٹینشن سپین ختم ہو چکا ہے کہ وہ 3 سے 4 منٹ بھاری پڑ جاتے ہیں ہمارے لیے. 2 منٹ ایکچولی بھاری پڑ جاتا ہے ہمارے لیے. کچھ اور سوچنے ہی لگتے ہیں ہم لوگ، اتنے زیادہ ہم لوگ ڈسٹریکٹڈ ہو چکے ہیں. یہ ویڈیو 40 منٹ کا، کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ ابھی 40 منٹ ہو گئے آلموسٹ، پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے گا. کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں نا 4 سے 5 لوگ، میں بھی، کیونکہ ابھی تک تو یہی پتہ ہے. کیوں؟ ارے یار، ٹک ٹاک ویڈیو دیکھتے ہیں نا، وہ 30 سیکنڈ 1 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے. اس سے اسلام سیکھ لیں گے، اس سے ہم لوگ سب کچھ جان لیں گے، کیا ضرورت ہے اتنا دور دیکھنے کی؟ دیکھنے کا من نہیں کرتا ہے. خیر، ہم کوئی ویڈیو کا پروموشن نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور کم ٹائم میں بھی بتا رہے ہیں آف کورس. لیکن بات ہے ایک سچائی جس کو بدلی نہیں جا سکتی. ہم لوگ جو ہر چیز میں شارٹ کٹ کھوجتے ہیں نا، اسلام میں اس شارٹ کٹ سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. پکا گارنٹی ہے میری طرف سے. اگر آپ ڈیپ نالج چاہتے ہو، آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، خود سوچنا پڑے گا. آپ میرے تو کیا، اس پورے جو اس وقت کے ہمارے سب سے جو بڑے بڑے اسکالر سے، بڑے بڑے عالم ہیں، ان کی بھی ویڈیوز کتنی بھی دیکھ لو، فائدہ آپ کو تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود نہ سوچو. اس پوائنٹ تک آپ کبھی نہیں آ سکتے ہو جب آپ کو چیزیں خود یاد رہنے لگے، آپ خود اس پر عمل کر رہے ہو، آپ خود لوگوں کو سمجھا رہے ہو، جب تک کہ آپ کی طرف سے اپنا ایفرٹ نہ ہو. کیونکہ ویڈیو سننا ایفرٹ نہیں ہے اپنے آپ میں پوری طرح سے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایک تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اوپر سے کہہ رہا ہے کہ ویڈیو دیکھنا جو ہے وہ پورا نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں. صرف ویڈیو دیکھنے سے اگر نالج ملتی تو یاد رکھیے بہت لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں. ارے مطلب کہ ہم کو کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ جلسہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جو گاؤں وغیرہ میں لگتا ہے، یا اجتماع ہی سمجھ لیجیے اگر شہر کے ایسپیکٹ میں سمجھنا ہو. رات بھر تقریریں چلتی ہیں، بھیڑ دیکھتے ہیں اس جگہ ایسی چیزوں میں، اجتماع وغیرہ میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، ہزاروں ہزاروں کی بھیڑ ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟
جو شخص اس میں شامل ہوتا ہے اگلے دن کیا کہتا ہے، ارے بہت اچھا لگا، مزہ آ گیا سن کے، ٹھیک ہے کام کیجیے، 10 دن بعد اس شخص سے ملیے، ان سے پوچھیے کہ اچھا تم اجتماع میں گئے تھے، رات بھر تم نے اتنے بڑے بڑے شیخ عالم آئے تھے، آپ نے سنا اس کے بارے میں، تو بتائیے تو کیا سنا تھا، کتنے پرسنٹ یاد ہوگا اس کو؟ اگر آپ ایفرٹ نہیں ڈالتے ہو کسی چیز میں اور سوچتے ہو کہ اچھا ہاں سن لیا، اچھا لگا، مزہ آیا، آگے بڑھتے ہیں، نہ آپ کو وہ چیز یاد رہنے والی ہے، ہاں یاد نہیں رہے گا تو اس کے کیا پرابلم ہے؟ آپ خود کیسے عمل کیجیے گا جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بھول گئے، ہر چیز کے لیے سرچ کر رہے ہو، پرابلم نہیں ہے سرچ کرنے میں، لیکن آخر کار ہم لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ایک پرابلم ہے نا، اگر آپ جو بھی علم ہے اس کو یاد نہیں کرتے ہو، پھر آپ اس کو دوسروں تک کیسے پہنچاؤ گے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ناممکن بات ہے۔ تو اگر آپ خود سے سوچتے نہیں ہو، اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے معلوم کسی بھی چیز کو یاد کرنے کا؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ٹیسٹڈ، ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ، سرٹیفائڈ۔ آپ کو جو اچھی چیز ملتی ہے آپ کوشش کریے اس پر عمل کرنے کی۔ صحابہ جب بھی قرآن نازل ہوتا، یاد کرنے سے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد کرتے تھے۔ یہ اس سے اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا یاد کرنے کا۔ اگر آپ کچھ ایکشن خود کر رہے ہو تو آپ بھول ہی نہیں سکتے اس کو۔ آپ کو اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی معمولی سنت ملتی ہے، معمولی کوئی سنت معمولی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت بڑی فضیلت ہے ایسی سنت کو واپس سے جگانے کی جو کہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ مطلب آپ سمجھیے نا، دائیں کروٹ سونا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل هو اللہ احد پڑھنا، اور اس کو اس طرح سے ہاتھ میں پھونک کر پورے باڈی میں پھینکنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے پہلے بستر جھاڑنا اور اس سے پہلے بسم اللہ کہنا، ان کا دائیں طرف سے کپڑا پہننا شروع کرنا، دائیں چپل کو پہلے یا جوتے کو پہلے پہننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی پینا وہ بیٹھ کر پانی پینا، یہ سب کیا ہے؟ اتنی چھوٹی چیز ہے، اتنی نارمل چیز ہے جو کہ ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ وہ کرو گے نا، جیسے آپ نے سنا اب بس اس کو کرو، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اور آپ لوگوں کو بتا سکو گے۔ اور ذرا سوچیے، جو چیز ہمارے ڈیلی روٹین کا پارٹ ہے، جس کو کرنا ہم لوگ عبادت نہیں سمجھ رہے ہیں، اگر اللہ اس کے لیے بھی نیکی دیں گے، قیامت کے دن آپ کتنے حیران ہو جاؤ گے اور یہ سوچو گے ارے یہ کیسے ہو گیا، اتنی ساری نیکیاں، ہم تو بس پانی پی رہے تھے، ہم تو کھانا کھا رہے تھے، ہم تو پیدل چل رہے تھے، ہم تو لائف کو انجوائے کر رہے تھے، ہم سفر کر رہے تھے، ہم ٹرپ پر گئے تھے گھومنے کے لیے، اور آپ ریکارڈ میں دیکھو کہ آپ جس دن ٹرپ میں گھومنے کے لیے گئے تھے تو اس دن کی نیکی ہی اتنی ساری، ارے آپ کی تو نماز اس دن قضا ہو گئی تھی، بعد میں آپ کو پڑھنا پڑا تھا، جس دن کی نماز قضا ہو گئی سفر کی وجہ سے، اس دن اتنی ساری نیکی کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ نے اس سفر میں وہ ساری چیزیں کی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کرتے تھے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے، ہر مومنٹ عبادت میں شمار ہے۔ کیسے یاد رہے گا ہم لوگوں کو؟ اتنے ساری چیزیں عمل کر کے ہی یاد رہ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو بھی چیز ہم لوگ سنتے ہیں اس کو یاد کرنے سے بہتر سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرما اور آسان کر ہمارے لیے۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں، اب ان کو یہ بات بتانی ہے اپنے چاروں لوگوں کی، اور وہ بھی ایپک مومنٹ ہے، یہ تو تھا ہی، یہ تو واقعی میں دا موسٹ اسپیشل مومنٹ پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا تھا، موسٹ اسپیشل، بنا کوئی سیکنڈ کمپٹیٹر کے، اس کے اوپر کچھ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جو کچھ بھی گزرا ان کی لائف میں، اس کے بعد جو یہ سکون، کس لیول کا سکون تھا، جسٹ امیجن اباؤٹ اٹ۔ اور اس کا ریئیکشن ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور ایک نئے چیپٹر کی شروعات۔ اب وہ وقت نزدیک آ رہا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے صحابہ تھے وہ نکلنے کی تیاری کریں گے مکہ سے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں شروعات کر دیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔